میری کل کائنات، میری پوری دنیا میرا انتظار تھا، جو کہ اب یہ کمرہ میری دنیا ہے۔ مسجد میں نے اپنے بڑے دل سے اور بہت شوق سے بنوائی ہے کہ میں اب اس کو خوبصورت گھر تو نہیں دے سکا، خوبصورت مسجد میں اللہ کا گھر بنا کے اللہ کی عبادت کے لیے قائم کرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے یہاں ایسا ہی خوبصورت گھر بنا کے دے گا۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے، میں انتظار احمد صدیقی کا فادر ہوں، اور یہ میں نے مسجد تعمیر اس کے ایصال ثواب اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے تعمیر کروائی ہے، اور یہ سب کچھ اسی کا تھا۔ تو اس دنیا میں تو اس کے کام نہ آ سکا، تو میری خواہش ہے کہ اس دنیا میں اس کے کام آ جائے۔ یہی سوچ رکھ کے میں نے مسجد تعمیر کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کا اجر عطا کرے۔ مسجد کا نام ہے جامع مسجد درخشاں انتظار۔ درخشاں انتظار کی ماں کا نام تھا، جو کہ اگست 2015 میں انتقال کر گئی تھی، اور انتظار کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ وہ 13 جنوری 2018 کا واقعہ تھا، جو بے گناہ معصوم کو انہوں نے ٹریپ کر کے گھیر کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ تو مسجد بنانے کا خیال یہ آیا کہ میرے پاس جو کچھ ان کی امانت تھی، جو کچھ ان کا سرمایہ تھا، وہ میرے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں ان کو ریٹرن کرنے کا اس کے علاوہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی اور ایسی سوچ دی، تو میں نے اس پر عمل کیا، اور ان کا سرمایہ جو یہاں نہ کام آ سکا، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا گھر وہاں پر دے گا بنا کر۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 25 اکتوبر کو فیصلہ اپنا سنا دیا تھا، جس میں انہوں نے 8 کے 8 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اور کامن انٹینشن کے تحت 6 کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اور جنہوں نے فائرنگ کی تھی، جن کی فائرنگ سے میرا بیٹا شہید ہوا تھا، ان دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس آپشن تھا ہائی کورٹ جانے کا، اب بھی ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس آپشن ہے سپریم کورٹ جانے کا، جائیں، اللہ مالک ہے، اللہ ہمیشہ حق اور سچ کو اس نے فاتح کیا ہے، میں اس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، اپنی عدالتوں پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ کوئی بھی دیکھے گا اس CCTV فوٹیج کو، جس طرح سے واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی گواہی تو نہیں ہے، یہ تو کیمرے کی آنکھ ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ کیمرہ دکھا رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ سیدھا سا معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹریپ کیا اس کو، پلین کلاتھ میں تھے، یہ کوئی آپریشن نہیں تھا، پولیس کی موبائل نہیں تھی، پرائیویٹ وہیکل تھی ان کے پاس، پلین کلاتھ میں تھے، اور فائرنگ کرنے کا جواز ہی نہیں ہوتا جب گاڑی رک گئی تھی۔ تو آپ کو جو کچھ بھی تحفظات تھے آپ انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیتے، دور کر لیتے، اور یہ تو گاڑی اسی کے نام پہ تھی، آپ 1 سیکنڈ میں CPLC سے معلوم کر سکتے تھے، اس کا نمبر اس کی گاڑی پہ لگا ہوا تھا، آپ CPL سے معلوم کر لیتے، اسی کا ایڈریس ہے میرے گھر کا، انتظار احمد کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے، ورنہ گاڑی صحیح ہوتی ہے لیکن چلا کوئی رہا ہوتا ہے، ہوتی کسی کے نام پہ، یہاں تو وہ بھی نہیں تھا، یہاں تو جو ڈرائیو کر رہا تھا اسی کے نام پہ گاڑی تھی، اور پھر انہوں نے آ کے رستہ بلاک کر دیا، کٹ پہ گاڑی کھڑی کر دی، تو انتظار نے بھی اپنی گاڑی لا کے روک لی ہے۔ تو آپ کو جو کچھ بھی تحفظات تھے آپ دور کر لیتے، لیکن ان کو تحفظات تو تھے ہی نہیں، ان کو تو اس کو مارنا تھا، وہ تو کسی پلان کے تحت تھے، اس لیے دوسری گاڑی بھی سائیڈ میں آ کے لگی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، 8 لوگ ہیں جو کہ اسلحے کے ساتھ ہیں۔ میرا بیٹا نہتہ ہے، اس کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، وہ تو ایکسپرٹیٹ اسٹوڈنٹ تھا، وہ تو بیرونی ملک میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اپنی چھٹیوں پہ اپنی فیملی سے ملنے آیا تھا،
تو اس کو انہوں نے پرپزلی جان بوجھ کے پلانٹ کر کے شہید کر دیا، اور اس کے بعد اس کو ریسکیو بھی نہیں کیا ہے، وہاں گئے بھی نہیں ہیں جہاں گاڑی جا کے رک گئی تھی، کیونکہ اس کو تو فوراً گولی لگتے ہی وہ تو شہید ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں فٹ پاتھوں کو گاڑی کراس کرتے ہوئے، کیونکہ نئی گاڑی تھی 0 میٹر 1800 سی سی گاڑی تھی، وہ دونوں فٹ پاتھوں کو کراس کرتے ہوئے جا کے ایک گٹر میں جا کے اس کا ٹائر پھنس گیا اور وہ رک گئی۔ اس کے بعد یہ وہاں گئے بھی نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ تو دوسری سائڈ پہ جیسے ان کی گاڑی رکی ہوئی تھی اسی وقت اسی طرف موو کر گئے کہ چلو نامعلوم افراد میں ہو جائے گا، ہمارا کام ہو گیا۔ میری کل کائنات، میری پوری دنیا میرا انتظار تھا، جو کہ اب یہ کمرہ میری دنیا ہے، اس کی یادیں، اس کی تصویریں ہیں، اس کے سرٹیفکیٹس ہیں، ہر چیز ہے، یہ اس کے بچپن کی ٹائیاں ہیں جو کہ اس کی ماں نے اس کا باندھا تھا اب تک گلے میں، اسی طرح سے یہ بندھی ہوئی ہیں۔ یہ اس کی کار کی ہے، یہ اس کی امبریلا ہے جو اس نے ملیشیا میں لی تھی، کیونکہ ملیشیا میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس کی الارم واچ ہے جو اس نے یونیورسٹی جانے کے لیے خریدی تھی۔ یہ سب چیزیں میں شروع سے، بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں اس کی سب چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا تھا۔ ابھی تو بہت سی چیزیں باقی ہیں۔ مسجد میں نے اپنے بڑے دل سے اور بہت شوق سے بنوائی ہے کہ میں اب اس کو خوبصورت گھر تو نہیں دے سکا، خوبصورت مسجد میں اللہ کا گھر بنا کے اللہ کی عبادت کے لیے قائم کرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے یہاں ایسا ہی خوبصورت گھر بنا کے دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ مسجد ایئر کنڈیشنڈ ہے، مسجد کے باہر گرینری بھی ہے، ٹیپر کی اس کی فلورنگ ہے، چھت ہے جس سے تپش بھی کم ہو اور خوبصورتی بھی ہو، اور گیزر کا بندوبست ہے ٹھنڈے گرم پانی کا، تاکہ سردیوں کے موسم میں لوگ گرم پانی سے وضو کر سکیں، اور انتہائی خوبصورت مسجد اللہ تعالیٰ نے قائم کروا دی ہے۔ افتتاح اس کا 1 اپریل کو ہوا تھا، مفتی عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا تھا، اور ماشاءاللہ کافی اہل محلہ نے شرکت کی، اور کافی لوگوں کی تعداد دور دور سے بھی آئی تھی، اور دوران تعمیر بھی لوگ اس کی موبائل پہ تصویریں بنا کے لے جا رہے تھے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا، بڑا خوشی ہوئی، اور علاقے میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی اور ان کو سہولت ملے۔